وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ کی حمد و ستائش کے بعد بے شمار درود و سلام میں امام کائنات سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ جب باہر سے میں کسی کو مدعو کرتا ہوں، ہماری جماعت مدعو کرتی ہے، تو میں بیچ میں نہیں حائل ہوا کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ دل کھول کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. 38 سال کا زمانہ گزر رہا ہے. تمتع زہر گوشہ یافتم زہر خدمت خوشہ یافتم. ہندوستان کے گوشے گوشے سے میں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی دہلوی، شیخ ابو العرفان محمد عمر سلفی اور بہت سے جدید علماء کرام سے لے کر آج تک اطلاع رکھتی ہے اور قدس الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں سے اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شعراء میں فرمایا کہ جس دن نہیں نفع پہنچا سکیں گے مال اور نہ اولاد، سوائے اس کے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم سلامتی کا دل لے کر کے آئے گا، اسی کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن. میرے دوستوں اور بھائیوں، ڈاکٹر عبدالکریم آئی پلس ٹی وی کے ایک معزز خطیب جو ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ ہمارے بھائی یا ہمارے عزیز اسماعیل حافظ صاحب کی محنتوں سے، اور انہوں نے پیغام جو دیا تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں کافی اثر ہوا اس کا. ہمارے شیخ شاہ فاضل سنابلی نے جو پیغام دیا، آپ حضرات نے گوشے ہوش سے سنی باتیں، اور اچھا ہو کہ آپ دل میں اتار دیں، کیونکہ دل ہی کا معاملہ اصل ہے. 2 حرف ملے دل کے ہوئے جدا جدا اللہ. جب تک دل میں باتیں نہیں آئیں گی، نہیں اتریں گی، تو ہم آپ 1000 نصیحتیں سنتے رہیں اور بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے رہیں، کامیابی نہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے جو فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی کا، بدعات سے پاک، شرک سے پاک، ظلم و زیادتی سے پاک، خیانت سے پاک، یعنی ہر اعتبار سے ایک مسلمان کا دل پاک و صاف ہو، وہی سلامتی والا ہے. اگر اس میں نکتہ پڑ گیا تو خیر نہیں. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک نکتہ ڈال دیتا ہے. توبہ کر لیا، متنبہ ہو گیا، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، چمکدار کر دیتا ہے. پھر غلطی شروع کی، نہیں باز آیا، نکتہ پڑھتے پڑھتے اس کا دل سیاہ ہو گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کرتوت کی بنیاد پر لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے، زنگالود ہو گئے. اب اس کے اندر کہیں سے ہدایت کی بات نہیں گھس سکتی ہے. لیکن میرے دوستو بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کی اور فرمایا کہ
وہی لوگ ہدایت پر وہی کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھیے الف لام میم سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کفر پر وہ مصر رہے، شرک پر وہ اصرار ان کا رہا، مزید رہے کفر اور شرک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کے باوجود وہ اپنے دل کی اصرار نہیں کر سکے، تو اللہ نے ان کے دل پر مہر مار دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، کانوں پہ پردہ ڈال دیا، تاکہ اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ہمارے اور آپ کے دل جو سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہزار خطبات، ہزار تقاریر، نصیحت کی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس کو یوں ہی ایسے اڑا دیتے ہیں۔ جبکہ یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لوگوں کے دل کی صفائی، تزکیہ نفس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی خاطر دنیا میں بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، سلسلۃ نبوت کی، رسالت کی، سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو اللہ نے جو مبعوث کیا تو مقصد ہی بتلا دیا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کر دیں، قلب کی تطہیر کر دیں۔ اسی کی خاطر نوح علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، دل کی صفائی کے لیے۔ لیکن جن کے دلوں میں صلابت تھی، سختی تھی، درستی تھی، ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، ثم قست قلوبہم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے فرمایا ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں ہدایت کی باتوں سے، اور فرمایا کہ مثل پتھر کے ہیں اور اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اشد و قسوہ، قساوت قلبی بہت بدترین چیز ہے، دل کی سختی۔ ایک سے ایک کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ پتھروں کی مثال میں مثال دیے اللہ نے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر تو اتنے نرم ہیں کہ ان سے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ گنگا کی ندی گنگوتری پہاڑ سے نکلی ہے، جمنا ندی جمنوتری پہاڑ سے نکلی ہے۔ آبشار اور جھرنے اور چشمے، آپ جائیے پہاڑوں کی سیر کیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بعض پتھر سے تو پانی نکلتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر سے پھٹ جاتے ہیں اور پانی ابلنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر تو ایسے ہیں جو خوف خدا سے وہ رڑک کر زمین پہ آ جاتے ہیں، اور ہمارے دل اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، دل کی نرمی، اصل میں سارا مسئلے کا اثر انسان کے دل ہی پر پڑتا ہے، دل ہی پر پڑتا ہے، نہ ہاتھ پر اور نہ جسم کے پورے اعضاء پر، صرف دل ہی پر جا کر کے سارے اثر، غم ہو تو، خوشی ہو تو، آرام و مصیبت ہو تو، ہر حال میں انسان کے دل ہی پر اس کا سارا معاملہ جا کے پہنچتا ہے، اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں غور سے سن لو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو سارے اعضاء بدن سلامت، اگر وہ خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو سارے اعضاء بدن خراب، اور وہ دل ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، آدمی مرا، اس کا ہاتھ پاؤں، ایک آدمی ہے اس کے دل میں یہ بات آئی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ غلط بات بولو، غلط فعل کرو، ایکٹنگ کرو، ناچو رقص کرو،
وہ کرنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ کیوں اٹھا، اس کے پاؤں کیوں گھومے؟ اس لیے اس کے دل نے اس کی غلط طریقے رہنمائی کی ہے۔ اور وہ دل جو بھلائی کی تعلیم دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، اس دل کا کیا کہنا؟ آدمی تب اٹھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صلہ رحمی کرے گا۔ یہ دل کا اصل معاملہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو پایا جاتا ہے، جو کچھ ہے خلاصہ کلام، وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم تھا اللہ کی طرف سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کی رحمت و نعمت سے آپ نرم دل واقع ہوئے اور نرم دل واقع ہوئے، اگر آپ سخت دل، سخت زبان، بدگو ہوتے، زبان سے فحش بکنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب آنے بعد سرک جاتے ہیں۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کنارے تک بھی نہیں آتا۔ اور وہاں یہ حال ہے، ادھر جلوہ فرما تھے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم، درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام نچھاور۔ آپ کی دل کی نرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع گئی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ جھانکنے کے عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہاتھ مبارک میں اٹھایا اور اس کے بعد بوسہ لیا، اور وہ یجود بنفسہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جان توڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی جھانکنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو جب جاری ہو رہا ہے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے گھر کے لوگ مریں گے؟ ہے عبد الرحمن یا ابن عوف، اے عبد الرحمن ابن عوف، سنو، ان العینان تذرفان، آنکھیں دونوں آنسو بہا رہے ہیں، والقلب محزون، اور دل جو ہے ہمارا غمگین ہے۔ ایک رحمت ہے، یعنی قطع قلب ہے، دل کی نرمی ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا جس سے ہمارا مولا راضی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی ایسی بات بول دیں۔ دل کی نرمی کا عالم آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق، کتنے مہربان، کتنے نرم خو تھے۔ تو آج ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور باتیں سن رہے ہیں، اگر یہ باتیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی ہیں جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہے، صحابہ کرام کے واقعات اور اللہ کے بندوں کی باتیں آپ تک پہنچائی گئیں، اگر آپ نے اس سے قبول نہیں کیا تو سمجھ لو کہ آپ کے دل سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہے، بعض ویسے، اور آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کو کیا جواب دیں گے ہمارا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اصلاح قلب ہونا چاہیے۔ دل کے اصلاح کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، پروگرامز کرائے جاتے ہیں، کانفرنسیں، مؤتمرات ہوتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح قلب، جب دل کا اصلاح ہو جائے گا تو پھر آپ کو نیکی کی طرف جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آیت الہی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، کہ اہل ایمان جن کے دل ہیں ان کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور دل کا اطمینان آج تو ہمارا ختم ہے 99 کے چکر میں، اور جس کے جتنا اسی حوث میں مرا جاتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ آؤ بھی ذمہ داری ہے، اللہ کے حضور جانا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی دکان کا، کسی معاملے کا آخری وقت آتا ہے تو سب جلدی جلدی سمیٹنے لگتے ہیں، چلو نکلو، وقت ہو گیا یہاں سے بھاگنے کا۔ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے اللہ سے کوئی پٹا تو ہے نہیں معاہدہ؟ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے یہاں کب جانا ہے، کیا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
اس تناظر میں ہم اور آپ، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان، ہمارے امیر و غریب بھائی حضرات، سب کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح قلب بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ قلب کی تطہیر اور قلب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بکرا، اونٹ قربانی کرتے ہو جانوروں کی، بہت بڑے بڑے جانور، آپ کو اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ صرف نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، نہ چمڑا، اللہ کے یہاں آپ کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دل کا خلوص پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ صدق اللسان ومخموم القلب، سچی زبان جو ہمیشہ سچ بولے۔ آدمی مسلسل سچ بولتا ہے حتی یتحرى صدق عند اللہ یکتبہ صدیقہ، کہ برابر سلسلہ وار وہ سچ بولتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں کو صدیق اور صادق کا لقب مل جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام پوچھتے تھے نہیں کیونکہ انہیں ضرورت ہے، ہمارے یہاں تو سب وقت آوے تو کوئی حقیقہ ولیمہ کا مسئلہ چاہے پوچھ لے، دین کا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سچی زبان اور مخموم القلب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللسان تو سمجھ آیا ہے، سچ بولنا، سچی زبان ہونی چاہیے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، ایک لفظ آپ بولتے تو اس کے بہت سے معنی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتقی النقی، وہ تقوی کا دل، صاف ستھرا دل، اور اسی طرح سے نقیہ، اور تو ایک بات ہے آپ نے فرمائی کہ لا غل ولا حسد، جس دل میں تنگی نہ ہو، کینہ نہ ہو اور حسد نہ ہو، اسی کا نام ہے مخموم القلب۔ وہ دل جس کا جو ہے کینہ سے، حسد سے، کپٹ سے پاک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سچائی اپنانے والا ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، آج دل لے کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی خوبی کی بات ہے، ہمیشہ بیٹھتے ہیں، مگر اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کیا ہونے والے ہیں اس کو آپ اپنے دل سے پوچھیے۔ یہ جو گوشت کا ٹکڑا چلتا رہتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ فاسد ہو گیا سارا جسم۔ اللہ بخشے منیجر صاحب کو جو کے جی ترکاری کے سلیم محمود صاحب، کل ان کی مٹی ہو گئی، اللہ ان کی بخشے مغفرت فرمائے، ہارٹ اٹیک ہوا۔ ایسے کتنے لوگ اچانک موت کے شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دل ہے، جب یہ سلامت ہے تو آپ کے سارے اعضاء، آنکھ، کان، ناک اور زبان، سب ہاتھ پاؤں، سب سچائی کی طرف۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اصلاح قلب فرمائیں۔ ہم نے اپنے احباب شیخ شاہ فاضل سلام علی اور ڈاکٹر عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ کے کچھ خواہش تھی کہ چاہے 10 منٹ سے ہی تو اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بات میں نے کہی ہے، کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے دل میں اس کو اتار دے، پیوست کر دے، تاکہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے۔ بہت لمبی فہرست ہے دل کے بارے میں، اس لیے اس کے لیے وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ کسی خطبے میں اس کا ذکر دوبارہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دو نوجوان الحمدللہ تبلیغ دین میں بہت آگے ہیں، اور لگ بھگ ہندوستان کا تو پورا دورہ کرتے ہیں، باہری دنیا کی ہم نہیں جانتے۔ ہمارے آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ عزیزان ہمارے بیچ میں آئے اور ملاقات ہوئی اور باتیں بھی سنی، اور انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر عبدالکریم صاحب حفظ اللہ کا بیان ہوگا، جیسا کہ خطبے میں آپ نے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔